الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين نبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره ومقوية سلطانه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس کو منعقد کیا گیا ہے۔ کچھ ایسی باتیں جو ثواب کا ثواب ہو جائے اور ہماری زندگی میں بھی کارساز اور کارآمد، انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس آیت کے ذیل میں کچھ باتیں بیان ہوں گی۔ صلوات کا سہارا دیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بتحقیق ہم نے بھر دیا، یعنی بھر دیں گے۔ قرآنی نقطہ نظر سے اگر کسی بات کو ماضی میں کیا جا رہا ہے، پاسٹ ٹینس استعمال کیا جا رہا ہے، گزرا ہوا زمانہ استعمال کیا جا رہا ہے، علماء نے کہا ہے کہ وہ کام متحقق الوقوع ہے، یعنی اللہ کی نظر میں یقیناً وہ کام واقع ہونے والا ہے، اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ یہ واقع ہو چکا ہے۔ فرماتا ہے کہ ہم نے جہنم کو بھر دیا بہت سارے جن سے اور بہت سارے انسانوں سے، یعنی روز قیامت حساب و کتاب کے بعد ہم جہنم کو بھر دیں گے بہت سارے جنات سے اور بہت سارے انسانوں سے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیا خلقت انسانی جہنم کو بھرنے کے لیے تھی، یا اللہ نے
خود فاخر کا جملہ استعمال کیا اور انسان کو خلق کرنے کے بعد کہا تھا احسن الخالقین، بہترین خلق کرنے والوں میں سے اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد جب یہ انسان اشرف و افضل و احسن ہے تو اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم اسی انسان سے اور انہی جنات سے جہنم کو بھر دیں گے؟ بھائی جب اشرف ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، برتر ہے، مسجود ملائکہ ہے یہی انسان، تو پھر جہنم کی بات ہی نہیں ہونی چاہیے۔ جو اعلیٰ، اشرف، افضل، برتر ہے اس کے لیے اگر جزا کا معاملہ آتا ہے تو وہ جنت کی شکل میں ہوگا، جہنم کی شکل میں نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ انسانی خلقت کے بعد، اجنہ کی خلقت کے بعد ہم اس جہنم کو جو خود میری مخلوق ہے، جس کو میں نے پیدا کیا ہے، اس جہنم کو بھر دیں گے انسان سے اور جنات سے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، اس لیے کہ وہ دل رکھتے تھے لیکن فہم نہیں رکھتے تھے۔ دل تو موجود تھا لیکن مرحلہ فہم تک نہیں پہنچے تھے۔ انسان کے فہم کا تعلق اچھائی اور برائی کو آئیڈیل بنانے کا تعلق دل سے ہے۔ صرف دل رکھنا کافی نہیں ہے بلکہ اس دل میں فقاہت آنی چاہیے۔ یفقہونا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ انسانی خلقت کا مقصد یہ نہیں تھا کہ صرف دل پیدا کر دیا جائے بلکہ اس دل میں فقاہت جیسا نور بھی آنا چاہیے، تب وہ دل کارائی رکھتا ہے، تب وہ دل کارساز ہے، تب وہ دل کارآمد ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم جہنم کو کیوں بھر دیں گے؟ اس لیے کہ ان کے دل تو تھے، فقہ نہیں تھا، فقاہت نہیں تھی۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان موجود تھے لیکن سماعت نہیں تھی۔ کان ہونا ایک الگ مسئلہ ہے، سماعت رکھنا ایک الگ مسئلہ ہے۔ صرف سن لینا انسان کا خاصہ نہیں ہے، وہ تو حیوان بھی سن رہے ہیں، بلکہ سننے کے بعد صحیح اور غلط کا فیصلہ کر لینا یہ انسان کی خاصیت ہے۔ اگر انسان سنے اور غلط کو فالو کرے یعنی ابھی تک مرحلہ انسانی پر نہیں پہنچ پایا ہے، اگر سننے کے بعد صحیح کو انتخاب کرے وہی انسان ہے۔ صلوات پر محمد صلی اللہ محمد وآل محمد۔ آذان لا يسمعون بها، کان تو ہیں سنتے نہیں ہیں وہ۔ لہم اعین لا یبصرون بها، آنکھیں ہیں ان کی لیکن دیکھتے نہیں ہیں۔ بھئی کیسے ہو سکتا ہے آنکھیں موجود ہوں لیکن دیکھیں نہ؟ بینائی ہے، روشنی ہے لیکن دیکھ نہیں رہے ہیں۔ لہم اعین لا یبصرون بها، اب وہ افراد جن کے دل ہے، فقاہت نہیں ہے، کان ہے لیکن سماعت نہیں ہے، آنکھیں ہیں لیکن بصارت نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے اولئک کالانعام، وہ چوپایوں جیسے ہیں۔ بلکہ اللہ ترقی کر رہا ہے، بل ہم اضل، چوپائے بہتر ہیں، وہ تو چوپایوں سے بھی
بھی گئے گزرے ہیں۔ بھئی چوپائے بھیڑ بکری کو تصور کرے، کم سے کم حلال گوشت ہے، انسان کھا سکتا ہے۔ یہ حضرت انسان تو حرام گوشت ہے، اسے کھایا بھی نہیں جا سکتا۔ اگر بصارت و سماعت و فقاہت چھوٹ جائے اس سے، یعنی ایک بکرے کا جتنا فائدہ ہے اس انسان کا اتنا بھی فائدہ نہیں ہے اگر اس خاصیت انسانی کو چھوڑ دے۔ اللہ فرماتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، وہ چوپایوں جیسے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ چوپایوں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ کیوں؟ ذَلِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، وجہ یہ ہے کہ وہ پردے غفلت میں ہے، غفلت کو اپنائے ہوئے ہیں، اس لیے حیوانات سے بدتر ہو گئے ہیں۔ آنکھیں ہمارے اندر بھی ہے اور حیوان میں بھی ہے، بلکہ اگر مقایسہ اور مقابلہ کیا جائے ہماری آنکھیں بہت کمزور ہیں۔ چیل کی آنکھوں کو فرض کریے جو آسمان پر ہے لیکن اپنے شکار کو جو چھوٹا سا سانپ ہے اس کو اس اونچائی سے دیکھ رہی ہے اور پھر وہاں سے حملہ آور ہو رہی ہے۔ ہم بغل میں رکھی ہوئی چیز کو نہیں دیکھ پا رہے، آنکھیں ہماری بہت کمزور ہے۔ چیل کی آنکھیں ہم سے زیادہ مضبوط، ہم سے زیادہ قوی چیل کی آنکھیں ہیں۔ اس کا مطلب صرف آنکھ رکھنا انسان کی علامت نہیں ہے، وگرنہ انسانی آنکھوں سے کئی زیادہ نورانی حیوانات کی آنکھیں ہیں۔ بعض جانور ہیں جو ذرے بین سے دیکھی جانے والی چیز کو بھی اپنی اسی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، اس کا شکار کر رہے ہیں۔ بہت مضبوط ہیں ان کی آنکھیں، انسان کی بہت کمزور۔ کان، کچھ جانور ایسے ہیں کان کے حساب سے انسانوں سے کئی زیادہ قوی قوت شنوائی رکھتے ہیں۔ انسان 16 پوائنٹ سے نیچے کی آواز نہیں سن سکتا، 20 پوائنٹ سے اوپر کی آواز نہیں سن سکتا، نہ 16 کے نیچے نہ 20 کے اوپر۔ لیکن کچھ حیوانات ہیں جو 20 کے اوپر بھی سنتے ہیں، 16 کے نیچے بھی سنتے ہیں۔ یہ انسان کے کانوں کی کمزوری ہے کہ وہ 16 اور 20 کے درمیان والی آواز کو سنتا ہے، بس اس کے علاوہ اور کوئی آواز نہیں سن سکتا۔ یہ بھی ایک انسان کی کمزوری۔ کان میں انسان سے زیادہ قوی دوسرے جانور ہیں، آنکھوں میں انسان سے قوی دوسرے جانور۔ اب آ جائیں آنکھ، کان، بصارت اور دل۔ دلی اعتبار سے فہم، ایک انسان راستہ بھول جاتا ہے لیکن جو چڑیا، کوے اپنا گھونسلہ ایک جگہ بناتے ہیں اس کے بعد آخر تک اسے بھولتے نہیں ہیں۔ اللہ نے انہیں عقل نہیں دیا ہے، اللہ نے حضرت انسان جیسا فہم نہیں دیا ہے، لیکن اتنے پابند ہیں کہ اگر گھونسلہ اس درخت پہ بنایا ہے تو اس درخت پہ نہیں بیٹھتے، اتنا فہم ان کو ہے۔ انسان تو بہت ساری چیزیں بھول جاتا ہے، آج اسٹڈی کیا، مطالعہ کیا، کتاب میں پڑھا، کل سوچتا ہے کیا پڑھا تھا یاد نہیں آ رہا ہے، یا کوئی چیز۔ موٹی مثال، انسان قبر کو بناتا ہے، والد، والدہ، بھائی، بہن، جس کے بھی ایک عرصے بعد نہیں گیا، بھول جاتا ہے نشان کہاں پر تھا، یہی تھی یا کہیں اور تھی۔ یعنی جو انسان کی زندگی میں اتنی اہمیت رکھتی تھی، ماں، باپ، بھائی، بہن، ان کی قبر کا نشان بھول جاتا ہے۔ یہ کمزوری ہے انسان کی، فقاہت کم ہے انسان کی۔ جانور نہیں بھولتے ہیں، جانور کو اگر بتایا گیا تھا کہ دانا چگنا ہے تو کھڑے ہو کر چگنا ہے تو اب وہ بیٹھ کر نہیں چگتا ہے۔ اگر اسے بتایا گیا ہے
اس کیفیت میں بیٹھتے وقت پہلے اگلا پیر رکھنا ہے، پھر پچھلا پیر رکھنا ہے، پھر وہ حیوان ہمیشہ اگلا پیر رکھ رہا ہے پھر پچھلا پیر. ایسا نہیں ہوا کہ ایک مرتبہ پچھلا پیر اس کے بعد اگلا پیر رکھے. یعنی اس مقدار میں فطرت کے کارخانے میں اس کو فہم دیا گیا ہے، اس کے اندر شعور رکھا گیا ہے. لیکن انسان بسا اوقات بھول جا رہا ہے، غفلت طاری ہو رہی ہے. اللہ فرماتا ہے کیوں یہ لوگ جہنمی ہو گئے؟ اولئک هم الغافلون، کیونکہ انسان ہونے کے باوجود بھی پردہ غفلت کو اپنے آگے ڈال رکھا تھا، اور اس غفلت سے بڑا پردہ اور کوئی ہے ہی نہیں جو انسان کو جہنم تک لے کر چلا جائے گا. یہی غفلت بدترین پردہ ہے. چھٹے امام کا دور ہے. عنوان بصری کا نام سنا ہے سب نے. ہمارے علماء کہتے تھے حدیث عنوان بصری جیب میں ہونی چاہیے، ہفتے میں کم سے کم ایک مرتبہ مطالعہ ہو اس کا. ایک طالب علم کے لیے ضروری جانتے تھے علماء کہ عنوان بصری کی حدیث کو پڑھا جائے، ہفتے میں ایک مرتبہ تکرار کیا جائے. میں اسی حدیث کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. عنوان ایک فرد ہے جو بصرے کا رہنے والا تھا، ابو حنیفہ کا شاگرد تھا. کس کا؟ امام حنفیہ ابو حنیفہ کا. عنوان بصری تقریباً 41 سال غفلت میں زندگی گزار رہا تھا. ابو حنیفہ کی شاگردی اختیار کیے ہوئے تھا اور وہیں درس و بحث کا سلسلہ رکھتا تھا. کوفے کا رہنے والا تھا، چونکہ ابو حنیفہ بھی کوفے کا رہنے والا تھا. کوفے کا رہنے والا تھا. عنوان بصری حج کے دوران حج کرنے گیا. اب جب حج کیا کہا یہاں رسول کے فرزند بھی رہتے ہیں. چھٹے امام کا دور ہے. امام صادق علیہ السلام ملاقات کر لیتا ہوں. دیکھیے ائمہ نمونہ اخلاق تھے، لیکن اہل بیت علیہ السلام نے بھی ظرف دیکھا ہے اور ہم کو درس دیا ہے کہ انسان زندگی گزارے کیسے. آتا ہے عنوان بصری، دق الباب کرتا ہے. دروازے پر خادم آیا. آنے کے بعد کہا کیا ہوا؟ کہا جا کر کہہ دو عنوان بصری آیا ہے. عنوان بصری بہت بڑا نام ہے اس زمانے کا. عنوان بصری احادیث میں، علم میں ایک بڑا نام ہے. آیا ہے ملنے کس سے؟ چھٹے امام سے. کہا جا کر کہہ دو عنوان آیا ہے، عنوان بصری آیا ہے. خادم آیا. آنے کے بعد چھٹے امام تک پیغام پہنچاتا ہے. کہا عنوان بصری آیا ہے آپ کے دروازے پر. امام نمونہ اخلاق. فرمایا جا کر کہہ دو میرے پاس وقت نہیں ہے، میں مصروف انسان ہوں، میرے پاس ہمارے بقول فالتو ٹائم نہیں ہے، جا کر کہہ دو. خادم آیا. آنے کے بعد کہا کہ ایسا ایسا فرما رہے ہیں حضرت، کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے، ضائع وقت نہیں ہے، جاؤ اپنا کام کرو. کہا جا کر کہو کہ اگر عنوان اندر آ گیا تو عنوان علمی ڈسکس کرے گا، عنوان علمی گفتگو کرے گا اور آپ کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے. دیکھیے عنوان بصری. خادم نے آ کے کہا، امام نے فرمایا جا کر کہہ دو میں مصروف آدمی ہوں، 3 کام میں سے ایک کام کرتا رہتا ہوں، وقت نہیں ہے میرے پاس. یا عبادت الہی میں وقت گزارتا ہوں، یا کسی کو تعلیم دے رہا ہوتا ہوں، یا پھر اللہ سے مناجات کر رہا ہوتا ہوں. باقی چوتھا وقت میرے پاس نہیں ہے. البتہ چھٹے امام نے جوانوں کے بارے میں جو فرمایا ہے وہ 2 ہی وقت محدود کر دیا
کہا میں جوان کو نہیں دیکھنا چاہتا سوائے دو حالت میں، یا عالمن یا متعلمن، یا سیکھتے ہوں یا سکھاتے ہوں، تیسری حالت تمہارے امام کو پسند ہی نہیں ہے کہ جوان اس میں مبتلا ہو۔ یہ چھٹے امام کا قول ہے۔ عنوان بصری سے کہا میں 3 کاموں کو انجام دیتا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام، جس کو اللہ نے بھیجا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، جس کا وقت ہی لوگوں کا وقت ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں عنوان سے کہہ دو وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، جائے۔ خادم آیا، آنے کے بعد کہا ایسا ایسا کہہ رہے ہیں۔ عنوان چلا جاتا ہے، گیا مسجد النبی میں بیٹھا۔ جب مسجد النبی میں بیٹھا آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ کہا کیا گناہ کیا ہے میں نے کہ رسول کے فرزند مجھے طلب نہیں کر رہے ہیں اور مجھے دور کر دیا؟ یقیناً کوئی گناہ ہوا ہے۔ رات بھر اللہ سے استغفار توبہ کرتا رہا۔ یہ عنوان بصری، یہاں تک کہ صبح ہوئی، نماز صبح پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد پھر سے چھٹے امام کے دروازے پر پہنچا، دق الباب کیا، خادم نکلتا ہے، کہا امام نے بلایا ہے، امام طلب کر رہے ہیں۔ اس نے بتایا نہیں کہ میں ملنے آیا ہوں، مجھے ملنا ہے، کہا امام طلب کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم جو اپنے امام سے اتنی دور ہیں وہ ہمارے گناہ کی وجہ سے ہے۔ اگر اللہ سے حقیقی توبہ کر لیں تو امام ضرور ہم پر نظر رحمت کریں گے۔ یہ نظر رحمت کا نہ ہونا ہمارے گناہ کی وجہ سے ہے۔ صلوات بر محمد بہرحال عنوان بصری اندر جاتا ہے، امام بیٹھے ہوئے تھے، عنوان بصری بھی بیٹھ جاتا ہے۔ امام خاموش، عنوان بصری بھی خاموش، کچھ نہیں کہہ رہا ہے، خاموش تھا۔ شانے لرز رہے تھے عنوان بصری کے۔ ایک مرتبہ شاید احساس ہو گیا تھا کہ باب العلم کے ہوتے ہوئے کہاں چلا گیا تھا علم لینے، کس سے علم حاصل کر رہا تھا۔ امام نے گفتگو نہیں کی، ابتدائے کلام امام نے یہ کیا ہے، فرمایا لیس العلم بالتعلم ولكن العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یرید۔ علم پڑھنے سے نہیں آئے گا۔ دیکھیے بڑے عجیب فقرے ہیں، ہم اب تک علم کو پڑھنے ہی میں محدود کیے ہوئے ہیں۔ امام فرما رہے ہیں علم پڑھنے سے نہیں آتا، بلکہ علم ایک نور ہے، اللہ جس قلب کو پاک دیکھتا ہے اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ یہ ہے علم۔ آپ کہیں کہ فلاں فلاں فلاں، وہ تو بلبل کی طرح بات کرتے ہیں، کتاب کا حوالہ، یہ حدیث وہ حدیث، یہ علم نہیں ہے، یہ معلومات ہے۔ معلومات اور علم میں فرق ہے۔ جہاں معلومات ہے وہاں ضروری نہیں ہے کہ ہدایت بھی ہو، لیکن جہاں علم ہوگا، علم سے پہلا قدم ہدایت کا ہوگا۔ ہدایت ہوگی تب علم آئے گا۔ شیطان عالم ہے یا نہیں، اس کے پاس معلومات ہے، علم نہیں ہے کیونکہ وہ ہدایت سے آ رہی ہے۔ شریح قاضی معلومات رکھتا تھا، علم نہیں رکھتا تھا، وگرنہ ہدایت آتی۔ امام اسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ علم کتابوں سے نہیں آئے گا، پہلے صحیح راستہ انتخاب کرنا ہے۔ اگر راستہ صحیح انتخاب ہو گیا تو پھر علم آئے گا۔ جب علم آیا
تو ہدایت بھی آئے گی. جہاں ہدایت نہ ہو وہاں عالم بھی نہیں ہو سکتا. صلوات بر محمد و آلہ محمد آل محمد. پھر امام نے فرمایا کس کے پاس گئے تھے؟ کیا رسول اللہ کی حدیث نہیں تم نے پڑھی؟ کہا مولا کون سی؟ کہا وہاں رسول اللہ نے فرمایا اگر تمہیں کچھ سیکھنا ہے تو میرے اہل بیت سے سیکھو. جہاں تم نے زانوے تلمس رکھا، جہاں تم نے زانوے ادب ٹیکا، کیا رسول نے ان کے بارے میں بھی کہا تھا کہ علم یہاں سے لینا ہے؟ امام نے کافی نصیحتیں کی. اس کے بعد امام کا یہ آخری فقرہ جو ہے یہ میرا موضوع بحث ہے اور آیت میں بھی یہی بیان ہوا ہے. امام نے فرمایا کہ ہاں جب اللہ پردے غفلت کسی کے دل پہ ڈال دیتا ہے تو یہی ہوتا ہے، اس کا تحصیل معلومات بھی گمراہی میں ہوتا ہے. اگر وہ کچھ سیکھے گا بھی تب بھی وہ اسے ہدایت نہیں دینے والا، گمراہ کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ پردے غفلت پڑا ہوا ہے. امام کے اس بیان سے میں استفادہ یہاں کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں صحیح چیز پتا ہے کہ یہ حلال، یہ حرام، یہ صحیح، یہ غلط، اگر اس کے باوجود بھی ہم غلط کی پیروی کر رہے ہیں، غلط کو فالو کر رہے ہیں، غلط کو مان رہے ہیں، تو ہم امام کے اس فرمان میں شامل ہو گئے ہیں کہ پردے غفلت ہمارے دلوں میں لگا ہوا ہے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے جتنی جلدی ہو سکے اس پردے کو ہم سے ہٹا دے، وگرنہ اگر موت آ جائے تو پھر حسرت دنیا والآخرہ، ذالکہ هو الخسران المبین. دنیا میں بھی گھاٹا ہو جائے گا اور آخرت میں بھی گھاٹا ہو جائے گا، اور اس سے بڑا گھاٹا انسان کے لیے اور کوئی نہیں ہے. صلوات بر محمد. اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے غفلت میں زندگی گزاری، پتا تھا یہ حلال کہا حرام، پتا تھا یہ حرام کہا حلال، پتا تھا یہ سچ کہا جھوٹ، پتا تھا یہ جھوٹ کہا سچ، اس طرح سے زندگی گزاری، وہ غفلت میں ہے. خدا را موت کب آ جائے کسی کو پتا نہیں. زندگی میں شماتت، پشیمانی، انا، ان سب کو انسان کو توڑنا پڑتا ہے، تبھی انسان حقیقی عبودیت کے مرحلے پر پہنچتا ہے. کتنے سال زندہ رہنا ہے، اس کے بعد کا سوچنا ہے ہم کو کیا کرنا ہے. اگر ہم اس زندگی کا سوچ کر اسی زندگی میں جو کچھ حاصل کرنا ہے کریں، آخرت خراب کر لیں، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے، عقل مند کی علامت بھی نہیں ہے. روایت میں بھی بیان ہوا ہے، ہم شیعیان امیر المومنین میں سے دعویٰ کرتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ ہمیں قرار دے اہل بیت کے شیعوں میں سے. اگر ہمارے اندر یہ چیز ہے، یہ صفت لانا چاہتے ہیں، اپنے انا کو توڑے انسان، غلط صحیح کو مان لے. اہل بیت کا چاہنے والا ہے، اس میں شماتت کی بات بھی نہیں ہے، پشیمانی کی بات بھی نہیں ہے، بلکہ جرأت اسی میں ہے. ہمت یہی ہے جہاں میں غلط ہوں، غلط کہہ کے دکھاؤں. میرے والد غلط ہیں، میں ان کو کہہ کے دکھاؤں کہ اس معاملے میں آپ غلط ہیں، اور اللہ نے مجھے دین کی ذمہ داری دی ہے، میں دین کو دیکھوں گا. رشتہ داری اپنی جگہ پر،
بہت تاکید ہوئی ہے، لیکن صحیح غلط میں کچھ نہیں دیکھنا ہے، ہمیں اللہ کو دیکھنا ہے بس۔ تو انشاءاللہ سب سے پہلے میں خود اپنے لیے یہ دعا کرتا ہوں، اس کے بعد آپ کے اور تمام دیگر مومنین مومنات کے لیے کہ صحیح اور غلط پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال کربلا کا جو درس ہے اس درس میں بھی یہی بتایا گیا ہے۔ دیکھیے لشکر جناب حر کے پاس تھا، بہت بڑا لشکر تھا، دنیا سوری ہوئی تھی جناب حر کی۔ ایسا نہیں تھا کہ اگر کربلا میں جناب حر امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیتے تو جناب حر دوسری طرف سے تنگی میں تھے، نہ، اگر خاندان جناب حر کو دیکھیں، جو ہمارے معاشرے میں چلتا ہے، خاندانی چیز کو دیکھنا ہے، خاندان جناب حر کو دیکھیں، یا امیر رہے ہیں یا وزیر رہے ہیں یا سلطنت کی ہے ان کے خاندان میں تمام لوگوں نے، خاندان سپر پاور، خود جناب حر ارشد کمانڈر نہیں، ارشد کمانڈر، بہادری زبان زد عام و خاص، لیکن دیکھ لیا کہ میں غلط ہوں، تسلیم ہو گئے۔ اللہ نے جزا اس کی یہ دی، جب حسین کی پیاس کو یاد کیا جائے گا تب حر کے پانی پلانے کو بھی یاد کیا جائے گا۔ جناب حر کی قربانی بڑی تھی، اللہ نے یوں ہی بستر سے اٹھے حر بن گئے ایسا نہیں ہوا، قربانی بہت بڑی تھی جناب حر کی۔ اتنا دبدبا کبکبا ہونے کے باوجود جناب حر اس تواضع کے ساتھ پیش آئے، اللہ کو یہ بہت پسند آیا، جناب حر کو حر بنا دیا۔ اور آج جناب حر کا نام اگرچہ جناب حر کی اکثر عمر غفلت میں گزری، لیکن ایک لحظے کی توبہ اور ایک لحظے کا صحیح کام پر آ جانا اس پچھلی زندگی کو بھلا چکا ہے۔ اب جب بھی حر کا ذکر آتا ہے تو توبہ سے لے کر شہادت تک کی زندگی صرف آتی ہے، اس سے پہلے کی نہیں آتی ہے۔ یہ ہے قدرت الہی، اللہ کے لیے کوئی کام کر کے تو دیکھیے، اللہ ایسا بنا دے گا کہ بندوں کے دل میں اس کی جگہ بن جائے گی۔ صلوات پر محمد کمال جناب حر کا یہی ہے کہ نفس کو مارا۔ ظاہر سی بات ہے، ہم کو کوئی برا بھلا کہے ہم بھی تو بات کہیں گے، کسی سے کمزور تھوڑی نہ ہے، یہی کہا جاتا ہے نا۔ پہلا امتحان زمانے بھر کے سامنے امام حسین نے رکھ دیا لا کر کہ کیوں حر میری طرف آیا، پہچانو۔ ثقلت کا امک، کیا کہا امام نے؟ تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ ثقلت کا امک، عرب میں یہ بات جب کہی جاتی تھی تو سامنے والے کو غصہ آ جاتا تھا۔ امام نے پہلا درس زمانے بھر کو یہی دیا کہ حر کیوں ہماری طرف آ رہے ہیں، پہلے ان کی روحیات کو پہچانو، نفسیات کو پہچانو۔ ثقلت کا امک، تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ حر کا جواب کیا تھا؟ میں بھی چاہتا تو آپ کو کچھ کہہ سکتا تھا، لیکن میں کیا کروں کہ آپ کی والدہ شہزادی کونین ہیں۔ کربلا میں بہت سے لوگوں نے امیر المومنین کو بھی گالی گلوچ کی، لعنت کی امام حسین علیہ السلام کے سامنے، اور شہزادی کونین کو بھی برا بھلا کہا۔
جناب حر نے نہیں کہا، ابھی کہاں ہے؟ لشکر یزید میں، لیکن امام یہی بتانا چاہتے ہیں زمانے بھر کو کہ پہچانو حر نے اپنے نفس پر کس طرح کنٹرول کیا ہے، اور یہی کنٹرول کرنا، یہی انا کو توڑ دینا حر کو میری طرف لائے گا۔ امام نے یہ کہا، جناب حر نے کہا میں آپ کو کچھ نہیں کہتا۔ اس کے بعد جماعت کی بات آئی۔ بھائی جب دو لشکر ہوتا ہے، ایک اپنے والوں کو نماز پڑھائے اور ایک اپنے والوں کو، دشمن ہے نا، لیکن جناب حر نے یہ کہا کہ دو جماعت نہیں ہوگی، ایک جماعت ہوگی اور سب امام حسین کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ جناب حر اپوزیشن، دشمن، لیکن عدالت میں دنیا بھر کو گواہی دے رہے ہیں ہماری جنگ ایک طرف، لیکن یہ امام عادل ہیں۔ زمانے بھر کو یہ بتا دیا کہ یہ امام عادل ہیں۔ جناب حر کا یہ عمل تواضع کو بتا رہا ہے۔ جناب حر ایک گاؤں میں لڑائی ہو جاتی ہے، دو مسجد، دو حسینیہ، دو امام جماعت، دو مولانا اور دو طریقے کے مومنین ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ایک گاؤں کی بات ہم یہ کر رہے ہیں۔ اب آئیے نیشنل لیول پر حکومت، ایک طرف سید الشہداء، ایک طرف جناب حر کا لشکر، لیکن جماعت ایک ہو رہی ہے، یعنی جو لشکر یزید میں ہیں ان کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اگر یہ باطل پر ہیں تو ان کے پیچھے جماعت کیسی، اور اگر جماعت ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر بھی تھوڑا جائزہ لینا چاہیے، کہیں ہم غلط تو نہیں ہے۔ جناب حر نے تیسرا کام جو کیا وہ یہ، جب دیکھا رات بھر جاگتے رہے، سوچتے رہے اور سوچتے رہے، شانہ لرزنے لگا۔ لوگوں نے کہا ڈر گئے، وہاں تو لشکر بہت کم ہے۔ کہا بے شک میں ڈر گیا، لیکن لشکر سے نہیں، میرے خاندان کو بھی لوگ جانتے ہیں، مجھے بھی جانتے ہیں، میں کسی سے نہیں ڈرتا، لیکن میں خود کو جنت و جہنم کے بیچ دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد اپنے غلام سے، بھائی سے اور لشکر والوں سے کہا گھوڑا پیاسا نہیں ہے تمہارا، پانی نہیں پلانا ہے گھوڑے کو، یہ کہہ کے چل دیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ گھوڑا پیاسا نہیں ہے، پانی نہیں پلانا ہے، کہنا کیا چاہتے ہیں؟ جب جناب حر کربلا میں آئے تھے، سید الشہداء پہلے پہنچ گئے، جناب حر بعد میں۔ قبضہ فرات پر کس کا تھا؟ امام حسین علیہ السلام کا۔ جیسے ہی جناب حر کا لشکر آیا، امام نے کہا جاؤ سارے لشکر والوں کو پانی پلاؤ، گھوڑوں کو بھی پانی پلاؤ، وہ بھی پیاسے نہ رہے۔ جناب حر کو یہ منظر، یہ سانحہ یاد تھا، اور لشکر والوں کو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں اس حسین کے پاس کہ جب اس کے کرم کو دیکھو گے تو وہ انسان کو نہیں گھوڑوں کو بھی پانی پلا رہا ہے، میں اس کے پاس جا رہا ہوں۔ اور یہ کہتے ہوئے امام کے پاس چلے گئے۔ یہ قربانی ہے جناب حر کی، یوں ہی جناب حر نہیں ہوئے۔ عزیزوں، آج وہ مقام جناب حر کا ہے کہ جب اگر ہم دیکھیں ظاہری طور پر اگر کہا جائے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں سب سے بڑا ہاتھ کس کا تھا، تو جناب حر کا نام لیا جائے گا۔ یہ سوچ رہے تھے جناب حر کہ میں ان کو گھیر کر کربلا میں لے آیا ہوں، امام کوفے کا مقصد رکھتے تھے، میں کربلا لے آیا ہوں، یہ ان کی سوچ تھی۔ وگرنہ اگر حقیقی طور پر دیکھا جائے امام حسین علیہ السلام جناب حر کو کربلا لے آئے، کیونکہ کربلا کا مقصد پہلے سے معین
امام کہاں کے لیے نکل رہے ہیں؟ اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے تو جناب حر ہیں جو ایک سبب بنے ہیں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا، لیکن جب پہنچے پہچانا نہیں امام حسین علیہ السلام نے کہ بڑی عجیب تاریخ ہے۔ کہا آپ کون ہیں؟ جناب حر سے یہ جملہ کہا ہے کہ آپ کون ہیں؟ کہا مولا میں خطا کار ہوں۔ کہا اللہ معاف کرنے والا ہے ہر ایک کی خطاؤں کو۔ اس کے بعد جناب حر جب آ رہے تھے، جناب علی اکبر اور جناب عباس کو استقبال کے لیے بھیجا ہے۔ یہ سید الشہداء کا کرم ہے۔ جناب حر کی قربانی اتنی بڑی تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے اس قربانی کے بدلے میں ان کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیا ہے، اور پہچانا نہیں بلکہ یہ پوچھا بھی نہیں کہ تیری غلطی کیا تھی، تم نے ایسا کیوں کیا، کچھ نہیں۔ جناب حر کو بلایا، اور یہ یاد رکھیے گا جو شہزادی کا رومال تھا بعض تاریخ کے مطابق وہ کسی اور شہید کو نہیں ملا ہے، جناب حر کو ملا ہے۔ آخر حر نے ایسا کیا کیا؟ قربانی جناب حر کی بہت بڑی تھی، اس قربانی کو یاد کرتے ہوئے شہزادی کا رومال جناب حر کو ملا۔ وہ وقت آیا، جناب حر شرمندہ ہے، سید الشہداء سے کہتے ہیں مولا گھوڑے پر بیٹھ کر آیا ہوں، اور میں اسی گھوڑے پر بیٹھا ہوا جانا چاہتا ہوں۔ امام نے بھی فوراً اجازت دے دی۔ میں کہوں گا مولا مہمان ہے، آیا ہے، کچھ دیر آرام کرنے دیتے، لیکن تاریخ و مقاتل نے لکھا امام حسین نہیں چاہتے تھے حر کو شرمندگی کا پسینہ ہو۔ جب تک حسین کے پاس رہے گا ہر ایک شرمندگی ستائے گی۔ میں نے حسین کا راستہ روکا، امام نے فوراً رخصت کیا اور حر کو جنگ کی اجازت دی۔ جناب حر ایک مرتبہ میدان میں آتے ہیں، میدان میں آئے، امامے کو اتارا، کمر میں باندھ لیا۔ جناب حر کی عمر اچھی خاصی ہے، کمر میں باندھا اور پھر تلوار زنی کی جنگ کرنا شروع کیا، اور ایک ایسی جنگ کی کہ تمام لوگوں کو اصحاب علی کی جنگ یاد آئی۔ ایک مرتبہ اکیلے تھے، چاروں طرف سے حملہ ہوا، جناب حر سنبھل نہ سکے، زمین پر گرتے ہیں۔ امام آگے بڑھے، حر کے دامن، حر کے سر کو دامن پر رکھا، ارے سر سے خون جاری تھا، شہزادی کا رومال نکالا، حر کو باندھ دیا۔ اے حر، غربت میں ہمارا ساتھ دیا ہے، اللہ تجھے جنت دے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی سلامتی ایمان، الہی سلامتی ایمان، الہی سلامتی ایمان۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ نذیر بانو بنت